السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فتح مکہ کی پیشن گوئی۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانے کے عالم میں خیر باد کہنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی مکہ میں نزول اجلال فرمائے گا، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بے چارے بنو غزہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا، استغفر اللہ، اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان اور 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما روزہ دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دیکھا کہ آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ الغرض، فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجون کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصہ یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔
اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا، آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری جانب السید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کو کعبہ نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کی شان تعزیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تعزیہ خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیاز بندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ میں داخلہ۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ حجی کعبہ کے کلید بردار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کی نوک سے ٹھونکیں مار مار کر گراتے جاتے تھے، اور جاء الحق وزهق الباطل کی آیت تلاوت فرماتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ حجی کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لو کنجی جو ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، اور یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ دو عالم کا دربار عام۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے عوام و خواص کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس دربار میں آپ نے خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین کے حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے کہ اخن کریم ابن اخن کریم، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ نے آپ کو کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھوں میں فرط ندامت سے اشک بار ہو گئیں، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر بارشی انوار ہونے لگی۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سماں ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلم کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کی تاریخ۔ اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا۔ امام بہقی نے
13 رمضان، امام مسلم نے 16 رمضان، امام احمد نے 18 رمضان بتایا، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ سبحان اللہ واللہ تعالی العظیم۔ فتح مکہ کی پیشن گوئیاں اور بشارتیں قرآن کریم کی چند آیتوں میں مذکور ہیں، ان میں سے سورہ نصر بھی ہے، لہذا ملاحظہ فرمائیں: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور اے محبوب آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، بہت کریم ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ جی تو ویورز چلیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں درس ہدایت کیا ملتا ہے۔ جی، فتح مکہ کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور رحمۃ للعالمین نے اس موقع پر عفو و درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ غور فرمائیے کہ اشرف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے جو بارہا آپ پر پتھر کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کی دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا، وہ اوباش بھی تھے جو برسہ برس تک آپ اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر استغفر اللہ نعوذ باللہ آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، وہ جفاکار و خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ کے در و دیوار ہل چکے تھے، وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر دیا اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی مجمع میں موجود تھے، وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت سعد بن دسنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے بال سے شرمناک مظالم اور خوفناک مجرموں کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں نہلا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گی، مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں، اے آسماں بول، اے زمین بتا، اے چاند سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور ایسا رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے
ہے یا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی اہلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ مسلمانوں، یہ ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ، لہٰذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی تقصیرات اور خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہی امت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ جو تم سے تعلق کاٹے تم اس سے میل ملاپ رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی عفو و تقصیر اور دشمنوں سے درگزر کر دینے والوں کو بڑے بڑے درجات و مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر ایک شعر عرض کرتی چلوں۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ رقت عینای شوقا ولطیبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي